لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ساری آپ کی عزتیں اور یہ محبتیں نہ میری ٹوپی کے لیے، نہ میرے جبے کے لیے، اور نہ ہی کسی سیاسی نیتا اور زمیندار کے لیے۔ یہ محبتیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں جو قوم کی طرف سے ملتی ہیں، یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن ہماری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور آپ سب کے لیے میسج یہی ہے، آج کے پیغام کا خلاصہ یہی ہوگا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری گفتگو کا لب لباب یہی ہوگا، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس پر جمے رہے، جو ایمان لائے اور اس پر جمے رہے۔ مائک والے ایکو کو بند کر دیں، صرف سادی آواز ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ مولا فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے، فرشتے اتارتا ہے۔ اے مسلمانوں، اس کا کلمہ پڑا ہوتا تو بیچنے کی بات آ جاتی، تم نے کائنات کے سب سے حسین چہرے کا کلمہ پڑھا، تمہارے پاس کون سی دولت کی کمی ہے جو ایرے غیرے کی بات کریں گے؟ ایمان پر جمع ہوا ہونا میرے عزیزوں، جتنے لوگوں کو بے چینی ہے، تھوڑی دیر یہ علماء کو بھی برداشت کریں، اس لیے کہ یہ منبر رسول پر بیٹھنے والے باوقار علماء ہیں، نائبان رسول ہیں۔ جتنا مجھے دیکھنا ہے اتنا ہی انہیں دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آپ سے میں صبر کی تلقین ضرور کروں گا، انتظار کرو، وہ وقت آئے گا جب آپ کو صرف میدان میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے نام پر گردن کٹانے کے لیے بلایا جائے انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت کے انتظار، یہ سارا جوش اس کے لیے خرچ نہ کریں، جو جوش خرچ ہوگا وہ قدم مصطفیٰ پر ہوگا۔ ہماری زندگیاں قربان ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان جو لے آئے اور پھر اس پر جمے رہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ صحابہ حضور کے جو ساتھی تھے، ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ صف بناتے تھے، اتنی مضبوط صف ہوتی تھی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی بڑی سی بڑی طاقت ان کی صفوں کو چیر کر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ جمع ہوا ہونا کسے کہتے ہیں؟ ڈٹا ہوا ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے صحابہ کو پڑھنا پڑے گا۔ آج ہندوستان کے حالات تمہارے استقامت کا امتحان لیں گے، تمہارے اس کلمہ طیبہ کا امتحان لیں گے۔ جو نعرہ تھا تمہارا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ اس نعرے پر برقرار رہنے کا وقت آ چکا ہے جوانوں۔ آج کیا یہ موب لنچنگ کی خبریں دیکھ دیکھ کر کے تمہارے سینے میں ڈر پیدا ہونے لگ گیا، خوف و ہراس کا ماحول آ گیا کہ یہ ظالم کتے کہیں ایک غریب مسلمان کو پکڑ کر کھمبے سے باندھ کر کے اسے مار مار کر کے زبردستی کہیں ہمارے خدا کا نام لے لے، اور اس کی ویڈیو وائرل کر کے؟ یہ اس کے استقامت کا امتحان ہے۔ یہ حالات اگر تمہارے ساتھ دہرائے جائیں تو میں آیت پڑھ چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ
جو ایمان لائے اور پھر اس پر جمے رہے، ان کی مصیبتیں ہوتی کتنی ہیں، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہیں۔ یہ پوری دنیا مل کر اگر سب سے بڑی سزا تمہیں کوئی دے سکتی ہے وہ موت کی سزا ہے، موت کی سزا ہے۔ اور مومن کے لیے موت سزا نہیں جزا ہے، مومن کے لیے موت سزا نہیں ہے۔ اور یہ جس بات سے ڈراتے ہیں، اے نوجوانوں، اب کی بات، اس کے بعد اب سینہ چوڑا کر کے اس سرزمین پر چلا کر، ظاہر سی بات ہے بھیک مانگی ہوئی زمین پر نہیں جی رہے، خواجہ ہند کے دربار میں ہیں، مصابر پاک کے دربار میں ہیں، محبوب الہی کے دربار میں ہیں، اعلیٰ حضرت کی سلطنت میں ہیں۔ کسی اور بات کا خوف نہ رکھو، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہیں، موت سے ڈرائیں گے زیادہ سے زیادہ، پیٹ پیٹ کر کے اگر کوئی مار بھی دیا تمہیں کوئی بات نہیں، موت ان کے لیے اندھیرا ہے جو بے ایمان تھے، موت ان کے لیے آگ ہے جو بے ایمان تھے۔ عاشق رسول کا حال تو یہ ہے، ادھر موت آئی ادھر چہرہ مصطفیٰ نظر آیا، ادھر اس کی روح نکل رہی ہے، مصطفیٰ کریم سرانے کے پاس ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کندھوں سے اٹھایا ہوا یہ لاشا قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، میرے مصطفیٰ پہلے آتے ہیں۔ تو موت تمہارے لیے کون سی سزا ہوئی؟ موت سزا نہیں، مومن کے لیے موت جزا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، لوگ یہ ظلم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے فلاں کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر ظاہر سی بات ہے میری ان باتوں پر ایکشن لے کر میری گردن اگر مار دی جاتی ہے، اور اگر دنیا یہ کہتی ہے مر گیا، بہت بولتا تھا مر گیا، یہ دنیا تو کہتی رہے گی، لیکن انہیں جواب دینا میرے بات، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ ہم نے عاشقوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو فنا تھے اور استقامت کا پہاڑ بن کر کے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا تاج الشریعہ کو نہیں دیکھا؟ کیا بہت زمانہ گزرا ہے، ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں ابھی بھی باقی ہیں۔ جبل استقامت کا نام تاج الشریعہ تھا، ایک پہاڑ کا نام تھا، اور جمے رہے آخر زندگی تک۔ لیکن جب لاشا جسم پاک جنازے کی شکل میں جانے لگا، اس منظر کو بھی دنیا نے دیکھا۔ ہم خود اس جنازے کے پاس حاضر تھے، بغور آپ اگر دیکھتے تو ان کی روح پاک پکار رہی ہوتی کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں۔ ایک عاشق رسول کی زبان یہی ہے، ہاں جو مر بھی جائے دنیا سے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو، بس تم نے لباس ہی تو بدلا ہے۔